قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم فرمایا. تو قربانی کا تصور ہر امت میں رہا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر انتہا کر دی. دو خاندانوں نے انتہا کر دی، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا: غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، انتہا ہے حسین اور ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل نے 10 ذی الحج کو ابتدا کی، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی انتہا کر دی. ذرا تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام ان کا ننھا منھا بچہ، اللہ رب العزت نے حکم دیا جاؤ اس ننھے منھے بچے کو اور اس کی ماں کو مکہ چھوڑ کے آؤ. فلسطین سے چلے، مکہ چھوڑا، رکے نہیں، فوراً واپس فلسطین. بچے کی عمر 7-8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہے، بچہ مکہ میں. روزانہ بچے کو یاد کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تم روزانہ بچے کو یاد کرتے ہو، کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے. جو فلسطین سے اللہ نے حکم دیا جا کر مکہ میں جا کر اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ. ابراہیم علیہ السلام 80-86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 90-92 سال کی عمر میں حکم دے دیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرنا. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. فلسطین سے مکہ پہنچے. بچے نے پہلی دفعہ اپنے باپ کو دیکھا. بچے کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تو باپ کہنے لگا گھر والی سے اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ اس کو روانہ کرو، میں سیر پہ لے کے جا رہا ہوں. 92 سال کا بوڑھا باپ، جیب میں چھری، بچہ 7-8 سال کا، نہلا دھلا کر اسے لے کے جا رہا. مینا کے پہاڑوں میں پہنچا. باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا فلما بلغ معه السعي قال، جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا بنی. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. قال یا بنی، اے میرے بیٹے. یا اسماعیل نہیں کہا. اس میں کتنا ہی باپ کا بھرا ہوا درد ہے. یا بنی، اے میرے بیٹے. انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ تو پیغمبر کا خواب تھا جو کہ سچا ہے. میرا اور آپ کا کیا خواب ہو سکتا ہے؟ جو دن بھر ہم اوٹ پٹانگ کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ فریب کرتے ہیں، وہی رات کو دیکھتے ہیں. محدثین نے لکھا انسان جو کچھ دن میں کرتا ہے وہی خواب میں نظر آئے گا. میرا اور آپ کا تو خواب سچا ہو ہی نہیں سکتا. صرف انبیاء کے خواب سچے ہیں. لیکن بیٹا بھی عظیم ہے. کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب سچا. کہا دیکھو ذبح تو میں کر کے رہوں گا، لیکن فانظر ماذا تری، ذرا تو بھی تو اپنی رائے دے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل. تفعل ایسا جملہ کہا. عربی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ یا ابتی ففعل بھی آ سکتا ہے، یا ابتی وفعل بھی آ سکتا ہے، لیکن تفعل کا مطلب ہے فوراً. اے ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی، بس جلدی کر دیجیے. حدیث میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ سے کہنے لگے ابا جان دیکھیے میں مطمئن ہوں، میں گھبرایا نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں. کیوں؟ آپ میرے باپ ہیں. جب آپ ذبح کریں گے مجھے باپ کے بدلے میں اللہ ملے گا جو آپ سے بہتر ہے. مجھے آپ ذبح کریں گے دنیا کی بجائے مجھے جنت ملے گی جو کہ دنیا سے بہتر ہے. ہاں ایک پریشانی میرے لیے ہے.
کہ وہ میری ماں وہ شاید یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے. اس بچے نے اپنا کرتا اتارا اور باپ کو دیا. ابا جان یہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر تسلی رکھے, جب اس کو یاد ہو اس کرتے کو دیکھ لیا کرے. اور پھر کہا ہے ابا جان سنو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو, کہیں ایسا نہ ہو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ باپ کی جو شفقت وہ غالب نہ آ جائے. ہاتھ پاؤں میرے باندھ دو اور مجھے الٹا لیٹا دو. فلما اسلم وتلہ للجبین, حدیث میں آتا ہے جس طرح کسائی ایک جانور کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے اسی طرح ہاتھ پاؤں باندھے, الٹا لٹا دیا, ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھ دیا, بائیں ہاتھ سے بالوں کو پکڑا, دائیں ہاتھ میں چھری ہے. حدیث میں آتا ہے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے, 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے جب یہ منظر دیکھا کہ ہاتھ پاؤں بندے ہوئے. 92 سال کا بوڑھا ننھے بیٹے کو لٹا کر اس کے کندھے پہ اپنا گھٹنا رکھ کر بائیں ہاتھ سے بال پکڑ کر دائیں ہاتھ میں چھری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نظر اٹھائی, فنظر نظرۃ فی السماء, آسمان کے فرشتوں نے دیکھا, چیخ اٹھے, رونے لگ پڑے. وہ نہیں جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تو میرا امتحان لے رہا ہے, شاید میرے دل میں اسماعیل کی محبت گھر کر چکی ہے. نا اے باری تعالیٰ سب سے زیادہ محبت میرے دل میں صرف اور صرف تیری ہے, دیکھ میں تیری خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ منظر دیکھا, فرشتے رو پڑے اور دوسری دفعہ فرشتے تب روئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میدان کربلا میں ذبح ہو رہا تھا. ان 2 موقعوں پر تو میں نے کیا کہا, دین نام ہے قربانی کا. جن لوگوں نے قربانی دی آج ان کا نام لیا جا رہا ہے اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا. جن لوگوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا ان کا نام و نشان ختم. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی انتہا کر دی, ایسی تاریخ رقم کی کوئی اور ایسی تاریخ رقم نہ کر سکا. تو میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے, ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہیں, کم از کم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یوں تو زندہ کر سکتے ہیں. اے باری تعالیٰ آج کے بعد ہم اپنے ہر کام میں اپنی مرضی نہیں تیری مرضی شامل کریں گے, اپنی مرضی تیرے حکم پر قربان کر دیں گے, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کریں گے, صرف اور صرف چلے گی تو اے اللہ تیری مرضی چلے گی. یہ اللہ سے تہیہ کرنے, اللہ سے وعدہ کرنے.